ہم بات کرتے ہیں اپنے پہلے مہمان سے، جناب محترم اعتزاز احسن صاحب، پاکستان کے معروف قانون داں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر۔ اعتزاز صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ 26ویں آئینی ترامیم کیا آپ کا نقطہ نظر ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ میں بتاؤں کہ جس طرح اس کا پہلا ڈرافٹ آیا تھا اور وہ تو خوفناک تھا، اور یہ جو گورنمنٹ ہماری کے نیگوسیٹرز بھی تھے، جی، ان سے بھی مخفی رکھا گیا تھا، ایم این اے سے بھی مخفی رکھا گیا تھا، اور لا منسٹر نے بھی کہا میرے پاس نہیں ہے، عطا اللہ طارہ نے، انفارمیشن منسٹر نے کہا میرے پاس نہیں ہے، اور اس دن پارلیمنٹ بلائی گئی جا چکی تھی یہ چند روز پہلے کہ آج پاس کرنا ہے، تو اس پہ بہت تشویش تھی۔ پھر جب وہ آخری دن وہ میڈیا پہ آ گیا، پریس میں پورا اس کا ٹیکسٹ آ گیا جو انہوں نے پرپوز کرنا تھا، تو اس پہ تو بہت ہی زیادہ تکلیف تھی کہ اس میں کہ جو عسکری قوانین اور اقدامات ہیں ان کو کوئی ایک اسپیشل امیونٹی سی دی جا رہی تھی کہ اگر آپ کو گرفتار کوئی کرتا ہے اور گرفتار کرتا ہے آن گراؤنڈز آف نیشنل سیکیورٹی جی، یا مینٹیننس آف پیس، تو پھر کوئی عدالت اس کو، وہ فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہوگا آپ کا، فریڈم از ناٹ یور فنڈامنٹل رائٹ، اور ججز کو ٹرانسفر کیا جا سکے گا ثوابدیدی طور پہ۔ اس طرح کی یہ اس میں باتیں تھیں جس نے مجھے تو بڑا پریشان کیا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب جو سیٹ ہوا ہے وہ بہتر ہے، بہتر ترامیم ہے، اسٹیپ فارورڈ ہے، ڈائلیوٹ ہو گئی یہ ساری چیزیں حکومت کے جو It is a step forward in some respect. One respect is کہ ہمارا وکلاء کا دیرینہ مطالبہ تھا جی کہ کوئی صرف چیف جسٹس کے پاس یہ ثوابدید نہ ہو کہ وہ جس کو بلانا چاہے 184(3) میں نوٹس دینا، سو موٹو نوٹس، وہ خود ہی کر لے، اخبار میں پڑھے کوئی خبر اور بلا لے، طلب کر لے، لوکل آفیسرز کو بھی، چیف سیکرٹری کو بھی، آئی جی کو بھی، جو افتخار محمد چودھری کے وقت ہوتا رہا۔ اچھا، اور جو ثاقب نثار نے کر دکھایا کہ آپ بازار میں چلتے جا رہے ہیں، کسی کو کہہ رہے ہیں تم نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے، کسی کو کچھ تو یہ اس کے خلاف ہم یہ چاہتے تھے کہ ایک کولیجیم بیٹھے جو فیصلہ کرے۔ اس میں 184 شق 3 کا اختیار استعمال کرنے کی کوئی ضرورت بھی ہے کہ نہیں؟ اب 2 بوتلیں شراب نکل آئیں ایک خاتون کے بیگیج میں، تو سو موٹو اس کراچی میں ہو رہا ہے واقعہ، اور سو موٹو اسلام آباد میں۔ جی، مشہور فنکارہ آپ نے یاد دلا دیا، عتیقہ اوڈو کے اوپر یہ ہوا تھا۔ جی 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 اچھا، ہاں، لوگوں کی سب سمپتھیز آج تک اوڈو کے ساتھ ہے۔ جی جی بالکل۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان ترامیم کے بعد آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کچھ چیزیں اسٹیپ فارورڈ ہو گئی ہیں، لیکن ایک تشویش اب بھی باقی ہے کہ کیا ملک میں 2 سپریم کورٹس ہوں گی، 2 چیف جسٹس ہوں گے، ان کے دائرہ کار کے اوپر کوئی تنازع ہو سکتا ہے؟ مصر میں 3 سپریم کورٹس ہیں، منصور شاہ جو ہے اس کا اشارہ بھی دیا جسٹس منصور نے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ 2 سپریم کورٹس تو نہیں ہوں گی، پر ایک ہی سپریم کورٹ جو 5 ممبرز کی سپریم کورٹ ہے ہوگی، وہ سپر سپریم کورٹ سر جو کانسٹیٹیوشنل فیصلے کرے گی، وہ تو کسی کیس سے نکل ہی نہیں سکتی، کیونکہ افتخار محمد چودھری کے وقت میں بالخصوص اور بعد میں چند کیسز میں بھی 17 ممبرز کے ججز کے بینچ بیٹھے ہیں۔ این آر او کا جو فیصلہ ہے وہ 17 ممبرز کا ہے۔ یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا فیصلہ، جس کے تحت پرویز مشرف کے 3 نومبر 2007 کے ایکشن، وہ ایمرجنسی جو اس نے لگائی تھی،
اس کو سارا ڈکلیئر کیا گیا تھا اللیگل. یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے اس کیس میں, اور بہت سے جج جنہوں نے حلف لیا ہوا تھا پی سی او کے تحت, پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر کے تحت, جو 3 نومبر کو 2007 کو مشرف نے نافذ کیا تھا, اور ججز کو بھی گرفتار کر لیا تھا, ہمیں بھی گرفتار کر لیا تھا. وہ بہت سے ججز جو فارغ تھے انہوں نے پٹیشنز کی کہ ہمیں تو فارغ نہیں کر سکتا تھا یہ. اور سپریم کورٹ نے 31 جولائی کو 2008 کو ان کو فارغ کر دیا. اس کے بعد مشرف نے کچھ انڈکٹ کیے کہ میں نے پی سی او ہٹا دیا 15 دسمبر کو, اور کہا کہ اب اگر آپ آ کے حلف لیتے ہیں ججز تو آپ پی سی او ججز نہیں ہوں گے. مجھے یہ تو ہوا, یہ جو ہوا اعجاز صاحب, بالکل آپ نے اس میں بڑا ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا. اس کے بعد جو ایک تحریک چلی تھی وکلا کی, لیکن ایک 90 کی دہائی کو اگر آپ یاد کریں تو اس میں جو ایک تصور ہے نا کہ جناب عدلیہ جو ہے وہ پولیٹیکل انٹرفیرنس سے, اثر و نفوذ سے آزاد ہونی چاہیے. تو 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا کس کے ججز لگیں, اپنا بندہ لگانے کی ایک سیاست ہوتی تھی. آپ کے خیال میں اس سے اب جو ترامیم ہوئی اس سے اس چیز کا راستہ دوبارہ نہیں کھل گیا کہ ججز کو خوشنودی کی ضرورت ہوگی کہ جی فلاں پولیٹیکل پارٹی میں بیک کرے گی تو ہمارا کیریئر بنے گا ورنہ نہیں بنے گا. اور یہ جو ایک تصور ہے کہ جی عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان فاصلے ایک دوسرے کو اوور لیپ نہ کریں, کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے ایگزیکٹوز کا عدلیہ کو ججز کو چوز کرنے کے اندر, ان کی اپوائنٹمنٹ کے اندر, ان کے کام میں مداخلت کے لیے. جی عامر صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کی ہماری بڑی تلخ تاریخ ہے. یہ جو سینیورٹی پہ آپ نے چیف جسٹس کو بنا دینا ہے, صرف سینیورٹی پہ, اس پہ بھی ہماری بڑی تلخ تاریخ ہے. اور تلخ اس طرح ہے کہ اب آپ ریسنٹلی 7-8 ججز کو دیکھ لیں, ان میں کم از کم 3 ایسے تھے کم از کم جن کے بارے میں آپ اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ they should not even have been in this high court. ٹیمپرمنٹ ان کا ایسا تھا, لڑتے تھے, ڈانٹتے تھے, بات میری مانو, irascible, impatient. یہ اور ایک صاحب تو نکل جاتے تھے اور سڑکوں پہ اور بازاروں میں اور پھر رہے تھے. یہ وہ سینیورٹی پرنسپل کے تحت تو آئے تھے. ایک صاحب چیف جسٹس جو تھے انہوں نے اپنے بیٹے کا کیس اپنے سامنے لگا لیا. وہ تو شور پڑا بار روم میں, 3 پیشیاں انہوں نے لی کہ بھئی یہ آپ اپنے بیٹے کا کیس کس طرح سن کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیا آئینی بینچ کی تشکیل اور آئینی عدالت کی تشکیل کوئی فرق ہے ان چیزوں میں؟ کیا اتنا وہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ نے کنسیڈ کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ پر آ گئی ہے؟ گورنمنٹ نے اس میں کنسیڈ تو کیا ہے, پر آپ دیکھیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو ایک چلنا تھا نا معاملہ, اس پہ اور زیادہ کنفیوژن ہوئی تھی. اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس آپ نے ایک ایسے صاحب کو لگا دیا جو منصور علی شاہ نہیں ہے. his name must not be منصور علی شاہ. اب اگر وہ منصور علی شاہ نہیں ہے اور آپ نے اگر سارا کیا, اگر اور بھی یہ 3 سال عمر بھی بڑھانے کی انہوں نے, یہ پروپوزل تھا پہلے بل میں, ججوں کی ٹرانسفر کرنے کا بھی پروپوزل تھا پہلے بل میں. یہ تو وکلاء نے تھوڑا سا دھڑک کے. جی اور اچھا آخری سوال میرا کہ ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وکلاء, میں سن رہا ہوں بہت سے سینئر وکلاء کو, وہ تو بڑا ابھی بھی اعتراض کر رہے ہیں. کوئی خدشہ ہے کہ کوئی دوبارہ وکلاء جو ہیں کوئی تحریک چلا سکے؟ کیا اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد اب چیزیں سیٹل ان ہوں گی اور کچھ استحکام آئے گا بجائے اس کے کہ محاذرائی میں اضافہ ہو؟ کیا پریڈکشن ہے آپ کی؟ نہیں جی, یہ جس وقت تک یہ گورنمنٹ اس قدر جانبدار اور غضبناک انداز میں جانبدار رہی, اس وقت تک تو یہ کوئی معاملہ نہیں حل ہوگا. یہ گورنمنٹ
جب تک سینیٹرز ایک پارٹی کے اور ایم این اے آج کل میں اٹھاتی رہے گی، ان کو ابھی بھی چھپایا ہوا ہے، ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کے بچوں بیوی بچیوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، قطع نظر وہ کون ہے، وہ کون سی جماعت کے ہیں، وہ یہ معاملہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کی وائلنس، لوگوں کو اٹھا کے لے جانا، یہ یہاں سے مطلب ہے بلوچ ہمارا بیچارہ رو رو کے اس پہ چلاتا رہا ہے، یہاں آئی ہے بات، یہ شروع ہوئی ہے، تو اب لوگوں کو سمجھ آیا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تو بہت خرابی ہوگی۔ دی گورنمنٹ ہیز ٹو چینج اٹس پالیسی۔ The government has to change گورنمنٹ ہماری ایک قیدی سے ڈرتی رہتی ہے، ڈری ہوئی ہے، خوف زدہ ہے۔ حکومت تو اس کو کی سمجھ اپنی نہیں آتی پالیسی کہ بدلنی ہوگی، سہمی ہوئی ہے وہ ایک قیدی سے۔ بہت بہت شکریہ اعتزاز صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، بات یہ کہ جس طرح کا صاحب نے فرمایا ہے کہ جی اسٹیپ فارورڈ تو ہے، ایک آئینی ترامیم جو ہیں، جو حکومت کا اوریجنل پلان تھا اس کے مقابلے میں ڈائلیوٹ تو ہو گئی ہیں، لیکن جو طریقہ واردات یا طریقہ کار حکومت نے اپنایا 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے، وہ بڑا متنازع ہے۔ اور جس طرح کا الزامات لگیں کہ جی کہیں جبر کا استعمال ہے، کہیں پہ رشوت کا استعمال ہے، تو وہ نہ پاکستانی جمہوریت کے لیے اچھا ہے، نہ ملک کے لیے اچھا ہے، نہ نظام